اللہ دے نبی جی پھر اینی لف کے صلح کرن دی ضرورت ہی کیڑی ہے اپا ٹکرا جانے ہیں مشرکین مکہ نال میرا دل نہیں مندہ پیا میری سوچ اور کہیں دیئے اینا نہیں لفنا چاہیے دا سانو تے اللہ دے نبی فرماتے نے انت رسول اللہ عمر میں اللہ دا رسول ہاں اللہ اکبر تو اپنیاں سوچا نہ دوڑا عمر گل سن اے صلح میں اپنی مرضی نال نہیں کیتی میں رب دے فیصلے دے مطابق کیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آ گئے انبیاء کے امام آ گئے انبیاء کے امام آ گئے لے کے رب کا حسین وہ پیغام آ گئے انبیاء کے امام آ گئے لے کے رب کا حسین وہ پیغام آ گئے جن کی مخلوق صدیوں سے تھی منتظر جن کی مخلوق صدیوں سے تھی منتظر وہ مبارک نبی ذی مقام آ گئے وہ مبارک نبی ذی مقام آ گئے لے کے رب کا حسین وہ پیغام آ گئے انبیاء کے امام آ گئے لے کے رب کا حسین وہ پیغام آ گئے مٹ گئی ظلمتیں دنیا روشن ہوئی مٹ گئی ظلمتیں دنیا روشن ہوئی مٹ گئی ظلمتیں دنیا روشن ہوئی بن کے جب آقا ماہ تمام آ گئے بن کے جب آقا ماہ تمام آ گئے لے کے رب کا حسین وہ پیغام آ گئے لے کے رب کا حسین وہ پیغام آ گئے تھا کچھ ایسا نگاہ نبی کا اثر 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 جو تھے سردار بن کر غلام آ گئے جو تھے سردار بن کر غلام آ گئے لے کے رب کا حسین وہ پیغام آ گئے انبیاء کے امام آ گئے لے کے رب کا حسین وہ پیغام آ گئے جن و انسان ملک اور حور فدا جن و انسان ملک اور حور فدا جن و انسان ملک اور حور
فدا حجر و شجرات بھی حجر و شجرات کے بھی سلام آ گئے حجر و شجرات کے بھی سلام آ گئے لے کے رب کا حسین وہ پیغام آ گئے انبیاء کے امام آ گئے لے کے رب کا حسین وہ پیغام آ گئے دم بخود رہ گئے سارے اہل زبان دم بخود رہ گئے سارے اہل زبان دم بخود رہ گئے سارے اہل زبان دیکھ سارم وہ رب کا قرآن آ گئے لیک سارم وہ رب کا کلام آ گئے انبیاء کے امام آ گئے انبیاء کے امام آ گئے لیک رب کا حسین وہ پیغام آ گئے لیک رب کا حسین وہ پیغام آ گئے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب ذی وقار آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس مقدس عنوان تے میں تساں احباب دے سامنے گفتگو کرنا چاہنا وہ ہے اتباع رسول اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات تے لفظ اطاعت بولے بعض مقامات تے اللہ نے لفظ اتباع بولے اطاعت اللہ دی بھی کرنی ہے اللہ دے رسول دی بھی کرنی ہے اولی الامر دی بھی کرنی ہے بیوی نے اپنے شوہر دی بھی کرنی ہے اولاد نے اپنے والدین دی بھی کرنی ہے مقتدی نے اپنے امام دی بھی کرنی ہے مگر اوتھے تک کرنی ہے جتھے تک وقت دا حکمران ہوئے شوہر ہوئے والدین ہون امام ہوئے خطیب ہوئے جدوں تک او قرآن و سنت دے مطابق چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ کار دے مطابق چلے اور او دا حکم قرآن و سنت دے مطابق ہوئے اتھے تک تسیں اولی الامر دی اطاعت کرنا تے جتھے اولی الامر یعنی حکمران شوہر والدین امام خطیب قرآن و سنت تو ہٹ جائے پھر او دی اطاعت تسی نہیں کرنی چاہے تو اڑے والدین کیوں نہ اتباع دا معنی ہے کہنا مننا اطاعت دا معنی ہے کہنا مننا اطاعت و فرما برداری اتباع دا معنی ہے پیروی کرنا بکری اپنے بچے نو جنم دین دی ہے نا تو اپنے بچے نو پھر چم دیئے اپنے بچے نو چٹ دیئے انہوں صاف کر دی پھر او دا مالک اپنی بکری نو کئی بکریاں دے درمیان لے جا کے بند دیندہ ہے اور چھوٹا جو جڑا پٹھورا ہے وہ تھوڑا تھوڑا چلن دے قابل ہوندہ ہے تو انہوں چھڑ دیتا جاندہ ہے بھی اپنی ماں دا دودھ چونگ لے وہ جڑا چھوٹا بچہ ہے وہ 40-50 بکریاں دے وچوں اپنی ماں نو تلاش کر کے اپنی ماں کو پہنچ جاندہ ہے اپنی ماں دے قدمہ تے قدم رکھدا ہویا پیچھے پیچھے ماں دے جا رہے ہوندہ ہے اس بچے نو عربی اندر طبیعہ بول دے
اور طبیعہ دے وچوں لفظ اتباع پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع ساڑھے تے لازم و ملزوم ہے۔ ہر او عمل جنہوں نیکی سمجھ کے کیتا جاندہ ہے، اجر و ثواب دی نیت نال کیتا جاندہ ہے، اللہ تعالیٰ دی عبادت سمجھ کے کیتا جاندہ ہے، او دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ، آپ دی سنت دے مطابق عمل دا ہونا ضروری۔ ساڑھے نیک اعمال چاہے وہ بڑے ہون یا چھوٹے ہون، اتنی دیر تک اللہ دی بارگاہ قبول نہیں کیتے جاندے جتنی دیر تک ساڑھے چار خوبیاں نہ ہونگی۔ نمبر ایک، عقیدہ توحید نہ ہویا۔ عقیدہ توحید یعنی تسی اللہ دی وحدانیت تے جتنی دیر تک ایمان نہیں لے آؤ گے، تہاڈی کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ اللہ دی بارگاہ قبول نہیں، کیونکہ مشرک لوگاں دی عبادت نو اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر دو، تواڈے دل وچ جدوں تک اخلاص نہیں ہوئے گا تواڈی نیکی قبول نہیں ہوئے گی، ریاکار دی عبادت بھی ضائع ہے۔ وہ عالم دین ہوئے، وہ سخی ہوئے یا شہید کیوں نہ ہوئے۔ نمبر تین، اتنی دیر تک تواڈا عمل اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں ہونا جتنی دیر تک تواڈا عمل حضور دی سنت دے مطابق نہیں ہوئے، نبی پاک دے طریقے دے مطابق نہیں ہوئے۔ نمبر چار، اگر تسی رزق حلال کھاندے ہو تے تواڈا عمل قبول ہوئے گا، حرام خور دی بھی اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کرے۔ اے چار موٹیاں موٹیاں خوبیاں جڑے بندے چ پائیاں جاندیاں نے، او دی چھوٹی نیکی بھی قبول ہے، او دی بڑی نیکی بھی قبول ہے۔ پتہ چلیا کہ نبی پاک دی اتباع، حضور دی سنت دے نال محبت، حضور دا طریقہ اپنانا، یہ ساڑھے تے فرض ہے اور لازم و ملزوم۔ اسی اپنے رب نو راضی کر ہی نہیں سکتے جے اگر نبی پاک دا طریقہ نہیں اختیار کرا۔ حضور دی اتباع اور پیروی زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر اسی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو، او نیکی نیکی نہیں جیڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی نہیں۔ آج ساڑھے بھائیاں نو اسی جدوں اطلاع دئیے، مطلع کریے بھی بھائی ہے جڑا عمل کر رہے ہو تسی، اے جی میں آج زور شورے جشن عید میلاد النبی دا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کہنے ہیں بھی محترم بھائیو، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں۔ میں دیکھ رہا سی آج کچھ لوگ قرآن پاک دیاں ایتاں پیش کر کے انہاں دا معنی مفہوم توڑ موڑ کے میلاد تے فٹ کر رہے ہیں، کچھ حدیثاں نو پیش کر کے انہاں دا معنی مفہوم بدل کے میلاد تے پیش کر رہے ہیں۔ ایمانداری نال دسو کہ اگر اے دین دا حصہ ہوندا تے جس نبی نے سانو واش روم دے اندر بیٹھن تک دے طریقے سمجھا دیتے نے، حضور نے سانو جشن میلاد دا حکم نہیں سی دینا۔ 63 سالہ حیات طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی 63 مرتبہ دن آیا نبی پاک علیہ السلام دی زندگی اندر، ایک مرتبہ ثابت کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت دا جشن منایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دی حیاتی طیبہ دے بعد، رحلت مبارک دے بعد 2.25 سال زندہ رہے، 2 بار دن ہے حضرت ابو بکر صدیق نے منایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے دور خلافت اندر 10 مرتبہ دن ہے، آپ نے بھی نہیں منایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے دور خلافت اندر 12 دفعہ 12 سال آپ نے خلافت کی تھی، 12 سالیں ایک باری نہیں منایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ 5 سال خلافت کی تھی، 5 دفعہ دن آیا نہیں منایا۔
اور جتنے صحابہ اکرام نے کسی ایک صحابی تو بھی صحیح سند دے نال کوئی ایسی روایت ثابت نہیں کہ انہوں نے 12 ربیع الاول نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا جشن منایا اور اسی انہوں نیکی سمجھ کے اجر و ثواب دی غرض دے نال منا رہے ہیں تے میرے بھائیو یاد رکھو ہر او عمل جنہوں نیکی سمجھ کے اجر و ثواب دی نیت دے نال منایا جائے یا کیتا جائے اور دین نال شریعت نال قرآن سنت نال دا تعلق نہ ہوئے انہوں بدعت کیا جاتا ہے کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالت فی النار ہر بدعت ضلالت ہے ہر بدعت انسان نو ضلالت انسان نو جہنم وچ لے جاندی ایمانداری نال دسو اگر اسی اپنی مرضی نال ہی مسئلے بنانے سن اپنی منشا دے مطابق ہی دین بنانا سی پھر تے نبی دے آن دی ضرورت ہی نہیں سی سیانے بندے ہو یار پڑھے لکھے لوگ اگر ہر بندے نے اپنی مرضی دا دین بنانا سی اور اے جی او چور دروازہ جتھوں ختم نبوت تے ڈاکا پیندا ہے جدوں اسی اپنی من مرضی دے مسئلے بنا لینے ہیں اور انہاں تے عمل کرن لگ جانے ہیں جدوں اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مقابلے دے اندر اپنے مفتیاں تے اماماں تے فقیہاں تے محدثین نو ترجیح دینے ہیں اپنے پیراں نو ترجیح دینے ہیں نبی پاک دی بات نو سیڈ تے کر دینے ہیں تے انہاں دے فتویاں نو اگے کرنے ہیں ایتھوں انہاں لوگاں نو جرت ملدی ہے جڑے نبوت دا دعویٰ کر دیندے بھی جڑے منن والے نے وہ بھی تے نبی پاک دی بات نو اہمیت نہیں دیندے اے ہی چور دروازے نے اس واسطے میرے مسلمان بھائیو عمل اللہ دی بارگاہ 14 ہی قبول ہے جدوں نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ہوئے گا اور زندگی اسی نبی پاک دی اتباع دے اندر گزاراں گے تے اسی کامیاب ہوں گے آؤ ذرا توجہ فرماؤ اس سارے خطبے دا خلاصہ ہے کہ ساڈا ایمان اور یقین ہی ہونا چاہیے کہ اللہ دے رسول دی ذات بھی آخری سی تے حضور دی بات بھی آخری سی آپ دی ذات دے بعد اور کوئی نواں نبی نہیں تے آپ دی بات دے بعد کسے دی بات نو کوئی ترجیح نہیں کیونکہ آپ دی بات اللہ دی بات ہے آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا مولا کریم فرماندے نے میرا پیغمبر شریعت دے معاملے اندر دین دے معاملے اندر اپنی مرضی نال کلام نہیں کردا اپنی منشا دے مطابق نہیں بولدا بلکہ اللہ دی وحی دے مطابق بولدا ہے جو رب دا پیغام آندا ہے میرے نبی وہی لوکاں نو سناندے نے اس واسطے مسلمان بھائیو تائیں تانوں اے دعوت دے رہا ہاں میرے پیغمبر دی بات نو اہمیت دینی ہے نبی پاک دی بات نو آخری بات سمجھنا ہے او دی وجہ وے دنیا دے اندر کتنے علماء نے کتنے محدثین نے کتنے ائمہ دین نے اللہ اکبر کتنے مجتہدین نے یہ سارے اپنی مرضی نال کلام کر دینے انہاں کول غلطیاں ہو سکدیاں نے انہاں کول خطاواں ہو سکدیاں نے مگر میرے پیغمبر دی ذات و بابرکت ذات ہے جڑی معصوم عن الخطا ہے غلطیاں تے خطا
اداواں تو پا کے میرے نبی دی ذات و ذات ہے اللہ اکبر جنہیں اللہ دی مرضی دے مطابق کلام کیتا ہے تے جیڑا رب دی مرضی دے مطابق بولے اللہ دے حکم دے مطابق بولے رب دی وحی دے مطابق بولے او دے کولو غلطی دا امکان نہیں ہو سکدا لہذا تاں تے اللہ تعالی فرماندے نے کہ میرے پیغمبر دی اتباع کریا کرو کیونکہ میرا نبی وہی کردا ہے جو اسی اللہ اپنے رسول نو آرڈر دینے پیغام دینے آؤ توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیا تسی اعلان کر دیو پیغام سناؤ لوکانو جڑے جڑے لوگ چاندے نے ساڈا اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے اسی رب دے پیارے بن جائیے اللہ دے محبوب بندے ہیں شامل ہو جائیے اونا لوگانو کہہ دیو ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی او تواڈی اتباع کریا کرن تواڈی پیروی کریا کرن حضرات محترم میں پہلے دسے ہے ایک لفظ اطاعت ایک لفظ اتباع اطاعت دا معنی کہنا مننا ہے اتباع دا معنی پیروی کرنا ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یعنی نماز اونج پڑھنی ہے جویں اللہ دے رسول نے پڑھی ہے حج اونج کرنا ہے جویں میرے پیغمبر نے کیتا ہے زکوٰۃ اونج دینی ہے جویں میرے پیغمبر نے دسیا ہے عمرہ اونج کرنا ہے جو میرے نبی دا طریقہ ہے اللہ اکبر حضرات محترم جتنے نے کمال نے ہر عمل دے اندر میرے نبی دی سنت نو لازم پکڑنا ہے میرے نبی دے طریقے نو لازم پکڑنا ہے اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر فرماتے نے لوگوں میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں ماں اللہ اکبر جتنی دیر تک تسی انہاں دونوں چیزاں نو مضبوطی نال پکڑ کے رکھو گے تسی کدی گمراہ نہیں ہوو گے کدی رستے تو نہیں بھٹکو گے او دو چیزاں پتہ ہے کیڑیاں کیڑیاں نے کتاب اللہ و سنت رسول ہی فرمایا لوگوں ایک رب دا قرآن ہے دوسرا نبی پاک دی سنت ہے دوسرا نبی پاک دا طریقہ ہے اللہ دے قرآن دے کو ہور مقام تے غور کرے آجے اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ رب العالمین فرماندے نے تحقیق اسی اہل ایمان تے مومنین تے بڑا بڑا احسان کیتا ہے کی احسان ہے مولا اللہ فرماندے نے جو انہاں دے وچوں انہاں دے اندر اپنا رسول گلایا ہے قادے لی گلایا اللہ فرماندے نے یتلو علیہم آیاتہ تاکہ انہاں نو ایتاں پڑھ پڑھ کے سنائے وَیُزَکِّیہم انہاں دا تزکیہ کرے وَیُعَلِّمُہم الکتاب والحکمہ ایس جملے تے غور کرے آجے اللہ فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر نو معلم بنایا ہے تے دو چیزاں عطا کیتیاں نے ایک کتاب عطا کیتی ہے دوسری حکمت عطا کیتی ہے فیصلہ بادیو مفسرین نے اس آیت دی تفسیر وچ لکھے آئے کتاب تو مراد اللہ دا قرآن ہے حکمت تو مراد میرے نبی دا طریقہ ہے حکمت تو مراد میرے نبی دا اسوہ ہے حکمت تو مراد نبی پاک دی سنت ہے لہذا میرے مسلمان بھائیو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے حضور نو کتاب بھی عطا کیتی ہے اور سونی سیرت بھی عطا کیتی ہے کیوں عطا کیتی ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا مولا کریم فرماتے نے تحقیق اسی اہل ایمان واسطے اپنے پیغمبر نو نمونہ بنایا ہے
اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر حضرات محترم، میرے پیغمبر بول دئی اللہ دی مرضی نال نے، میرے پیغمبر کام ہی کر دینے جڑا رب دا حکم ہوندا ہے۔ کیونکہ اللہ نے پوری دنیا دے لوگاں واسطے میرے پیغمبر نو آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ اللہ نے کمی کسی حال دی چھڑی کوئی نہیں، صورت دے لحاظ میں اللہ بنایا، سیرت دے لحاظ نال اللہ بنایا، اللہ اکبر عقل تے شکل دے لحاظ نال اللہ بنایا، حسب تے نسب دے لحاظ نال اللہ بنایا۔ اوے سونے ویرا، نبی پاک دی اتباع چھڑ کے ہور پاسے تے تو ہو دو جائیں جدوں تینوں اللہ دے نبی اندر معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی کمی نظر آئے، کیوں نبی پاک دا طریقہ چھڑ کے غیران دے طریقے اپناندہ پہ آئیں، کیوں نبی پاک دی حدیث نو چھڑ کے غیران دے فتویاں تے جاندہ پہ آئیں۔ نہ میرے یا سونے ویرا، اگر رب دا پیار چاہنا ہے، اللہ دا محبوب بندہ بڑھنا چاہنا ہے، اللہ فرماندے نے فتبعونی، میرے پیغمبر دی اتباع کریا کرو۔ اللہ جی اے فیصلہ بادی جنہیں آئے بیٹھے نے، اللہ اسی اگر سونے نبی دی اطاعت کرانگے، سونے نبی دی اتباع وچ زندگی گزارانگے، اللہ جی سانوں کی لبے گا۔ اللہ فرماتے نے یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ فرماتے نے پہلا انعام لبے گا کہ میں رب تواڈے تے راضی ہو جاواں گا، میں تانوں اپنا محبوب بندہ بنا لواں گا، تے دوسرا انعام لبے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تواڈے گناہاں تے رحمت دے قلم پھیر چھڈاں گا، میں تواڈیاں بدیاں خطاواں نو معاف کر چھڈاں گا۔ کدوں؟ جدوں تسی میرے نبی دی اتباع کرو گے، میرے پیغمبر دی پیروی کردیاں زندگی گزارو گے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو، ہر عمل دے اندر ویکھنا ہے اے میرے نبی دا طریقہ ہے کہ نہیں، میرے نبی دی سنت ہے کہ نہیں، میرے پیغمبر دی سیرت تو لبدا ہے کہ نہیں لبدا۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ فرما رہے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ مولا کریم فرماندے نے میرا پیغمبر جو تنو دے دے انو لے دیا کرو، تے جتھوں میرا نبی منع کر دے وے روک دے وے اتھوں روک جایا کرو، باز آ جایا کرو۔ ڈر جاؤ کائنات دے رب کولوں، اللہ دا عذاب بڑا ہی شدید تے بڑا ہی سخت ہے۔ حضرات محترم، اللہ کی سمجھانا چاہندے نے، مولا کریم دسنا چاہندے نے میرا پیغمبر جو تانوں دے گا وہ تواڈے واسطے کامیابی دا سامان ہوئے گا، میرا نبی جتھوں تانوں روکے گا وہ تواڈے واسطے اللہ اکبر بہتر ہوئے گا۔ لہذا کہنا مننا ہے میرے پیغمبر دا، آنکھیں لگنا ہے میرے نبی دے، اتباع کرنی ہے میرے پیغمبر دی۔ کتی اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا لوگو جڑے بندے نے میرے پیغمبر دی حکم عدولی کی تھی، میرے نبی دا کہنا نہ منیا، اپنیاں من مرضیاں کی تیاں، اللہ اکبر، مولا فرماندے نے ایسے بندے نو میں فتنے اچ مبتلا کر دیاں گا، ایسے بندے نو میں برباد کر چھڑاں گا۔ دنیا میں فتنیاں دے اندر گزرے گی تے آخرت دے اندر عذاب علیم دیاں گا۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو کی پتہ لگیا میرے پیغمبر دی اتباع ضروری ہے، میرے نبی دی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے، ہر عمل دے اندر میرے نبی دا طریقہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دے قرآن دے کو اور مقام سنیا جے، والا فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ والا فرماندے نے ایمان والیو اللہ دی اطاعت کریا کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت کریا کرو، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال نو برباد نہ کریا کرو۔ کی معنی؟
اپنی من مرضیاں کر کے مرضی دے عمل کر کے اپنی خواہش دی پیروی کر کے نیکیاں برباد نہ کرو بلکہ اللہ دے رسول دے تابعدار بن کے زندگی گزارو میرے پیغمبر دی محبت دے اندر حضور دی اتباع دے اندر زندگی گزارو اللہ اکبر ایڈا وڈا مسئلہ ہے میرے پیغمبر دی اتباع والا کہ حضرات محترم عالم ارواح دے اندر اللہ نے اپنے نبیوں نو ہی میرے نبی دی اتباع دا حکم دیتا ہے میں کھولو نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن کہنا میرا دل کرتا میں قرآن سنائی جاواں جی کسرت نال تانوں توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ رب العالمین فرما دینے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ مولا کریم فرما دینے عالم ارواح اندر اللہ نبیان دیاں رومانو جمع کر کے کہہ رہے ہیں انبیاء دی جماعت میں تنو نبوت دیاں گا رسالت دیاں گا عزت شان دیاں گا مگر تسی دنیا دے اندر جنہوں چلے جاؤ تے ثم جاءکم رسول میرا آخری نبی آ جائے رحمت للعالمین آ جائے خاتم النبیین آ جائے تے تہاڈی رسالت تہاڈی نبوت دی تصدیق کرے میرا پیغمبر فرمایا پھر میرے نبیو تسی اپنیاں رسالتاں چھڑ دینیاں نے تسی اپنے جناب معاملات نو جناب پسے پشت ڈال دینا ہے تسی اپنیاں جناب اطاعت گزاریاں نہیں کرانیاں بلکہ تسی میرے پیغمبر دی اتباع کرنی ہے تسی میرے نبی دا طریقہ اختیار کرنا ہے تسی میرے نبی دی پیروی کرنی ہے اللہ فرماتے نے نبیاں دی جماعت میں وعدہ کرو نا اقرار کرو اس گل دا اور اگے اللہ فرماتے نے اگر تسی اس گل تم مکر گئے پھر گئے میرے پیغمبر دی تسی اتباع نہ کہ جملہ سمجھا جے اللہ نبیاں نو کہہ رہے ہیں اگر تسی میرے نبی دی اتباع نہ کیتی اپنے فتوے اپنیاں شریعتاں چلائیاں نہ میں تنو فاسقین دی صنف شامل کر دیاں گا فیصلہ بادیہ ایمانداری نال دسنا اوے امتی جتنا مرضی بڑا عالم اور محدث تے مجدد ہوئے نبی دی شان نو کدی نہیں پہنچ سکدا اللہ نبیاں نو کہہ رہے نے میرا نبی آ جائے تو آڑیاں شریعتاں تسی ٹھپ دینیاں نے تے میرے نبی دا امتی بن جانا ہے اللہ نبیاں نو کہہ رہے رسولہ نو کہہ رہے ساڑھے تھے کہنے نہیں جی چونکہ چنانچہ اگر مگر حضرت صاحب یوں لکھتے ہیں ساڑھے لاما صاحب نے انج لکھ دیتا ہے لو جی ایمیں تو ہی اعتراض کیتی رکھ دیو فلانے مولوی صاحب نے آکھیا نہیں او بھائی امامہ تے اپنے جناب علماء نو تے اپنے مفتیاں نو تے اپنے پیران نو میرے پیغمبر دی بات تے اہمیت دین لگیاں تنو اللہ تو ڈر نہیں آندہ اللہ نبیاں نو کہہ رہے ہیں جے تسی میرے نبی دی اتباع نہ کیتی تے میں توانو فاسقین اچ لکھ دیاں گا اندازہ کرو تسی اہمیت جانو نبی پاک علیہ السلام دی اتباع کتنی ضروری لہذا میرے مسلمان بھائیو نبی پاک دی اتباع زندگی گزارنی ہے کیوں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے
صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے مالک یہی التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا۔ ایمانداری نال دسی ذرا، انظام میرے تے دیتا جاندا ہے، اہل حدیث نبی پاک نو مندے نہیں، ادب اور احترام نہیں کردے۔ عدل نال فیصلہ کر، جیڑا کہندا ہے پیغمبر دی ذات بھی آخری ہے، پیغمبر دی بات بھی آخری ہے، او گستاخ ہے جیڑا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دی موجودگی دی اندر کہے امام دا فتوہ ضروری ہے، ساڈے محدث دی بات لازم ہے، او گستاخ ہے۔ یا جیڑا کہندا ہے نبی دی ذات بھی آخری ہے تے بات بھی آخری ہے، او گستاخ۔ میری تے جان میرا پیغمبر ہے، میرا ایمان میرا پیغمبر ہے، میں تے وہ کام ہی نہیں کرتا جڑا نبی پاک تو ثابت نہ ہوئے۔ ایک مسئلہ ایسا لے کے آؤ، ایک حدیث مبارکہ ایسی لے کے آؤ جدے تے اہل حدیث دا عمل نہیں، حدیث دی سند ٹھیک ہوئے، اللہ دی قسم رات تے دن دا سورج بعد اندر غروب ہوئے گا، اہل حدیث تنوں دے تے عمل کر کے بخائے۔ عقیدہ تے ہے ہونا چاہیے دا، میرے پیغمبر دی اتباع ضروری ہے، نبی بھی میرے نبی دی اتباع نہ کرن تے اللہ تعالیٰ انہوں بھی فاسقین دے اندر لکھ دین گے۔ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں، حدیث تے غور کرے آجے، سنن دارمی شریف دی حدیث ہے، ایک دن سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اینج نبی پاک علیہ السلام دے کوڑ آئے نا تے ہاتھ دے اندر انہوں نے توراہ تے کچھ اور حق پکڑے ہوئے نے، نقصے پکڑے ہوئے نے تے انہوں نے جناب آکے نبی پاک نو وخایا، اللہ دے نبی میں نو توراہ تے کچھ صفحات لبے، میں نہ تے چیزاں پڑھدا پیاواں تے پڑھ کے سنان لگ پہ نبی پاک نو تے اللہ دے نبی دا چہرہ سرخ ہو گیا، حضور غصے اندر آگے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے، عمر کیوں نہیں تو نبی پاک دے چہرے وال ویکھدا، تینوں عورتاں روون، تیری ماں تینوں گم پائے، عمر کی پیا کرنا ہے، نبی پاک دے چہرے وال تے ویکھنا۔ حضرت عمر نے تکیا نبی پاک دا چہرہ، ویکھیا نبی پاک دا چہرہ تے میرے پیغمبر نو کہن لگی حضرت عمر، اللہ دے نبی میں معذرت چاہنا، میں نو عمل واسطے نہیں پیا پڑھدا، میں تے علم واسطے پڑھدا پیا سی۔ سونیو رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، اللہ دے نبی میں قربان جاواں، میں تے اپنے مالک دے رب ہون تے راضیاں، میں دین اسلام نو اپنا مذہب مان کے راضیاں، میں تو انو اپنا نبی تے خاتم النبیین مان کے راضیاں۔ سونے معذرت چاہنا ماں تے میرے پیغمبر دی گل سنیا جے، آقا فرمان دینے اے میرے صحابی حضرت عمر گل سننا، اے تے تورات جڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی ہے، اللہ اکبر، کیتی حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جاننا تے تسی مینوں چھڑ کے جناب موسیٰ دی پیروی کرن لگ جاؤ، اللہ دی قسم تسی کدی کامیاب
کامیاب نہیں ہوو گے، تسی ناکام ہو جاؤ گے۔ نال آقا فرماتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا تے آ جاون، انہاں نوں بھی میری پیروی کرنی پوے گی، انہاں نوں بھی میری اتباع کرنی پوے گی، کیونکہ مالک کائنات دا قرآن کہندا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، میرا پیغمبر آ جائے پھر تسی میرے نبی دی اتباع کرنی۔ نبیوں نو اللہ کہہ رہا ہے۔ حضرات نے محترم غور کرے آجے، توجہ کرے آجے مسلمان بھائیو، کی پتہ لگیا میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر، میرے نبی دے آ جان دے بعد نبی بھی اپنی پیروی نہیں کرا سکتا، نبی بھی نبی پاک دی پیروی کرے گا، بلکہ حدیث پاک اندر ہے نہیں قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنگے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دمشق دے علاقے اندر مسجد دے مینار تے اترنگے، مسجد دے اندر داخل ہونگے تے امت مسلمان دے لوگ جڑے نے وہ نماز دی پڑھن دی تیاری اندر حضرت امام محمد مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ السلام نماز پڑھان لگے ہونگے۔ جناب موسیٰ نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھنگے اور کہنگے جناب عیسیٰ تسی آؤ نا مصلی رسول تے اور امامت کراؤ، تے حضرت عیسیٰ فرمانگے حضرت امام مہدی نماز تسی پڑھانی ہے، میں نبی نہیں بن کے آیا، میں نبی دا امتی بن کے آیا ماں۔ اللہ اکبر، سچا نبی آئے گا تے سچا نبی آ کے اپنی پیروی نہیں کرائے گا، سونے نبی دی پیروی کرے گا۔ تے بجائے بندہ نبی کہندہ ہے بھی میں امتی بن کے آیا تے کوئی بندہ آکھے نہیں حضرت صاحب دی گل ٹھیک ہے، حدیث نو سیڑ تے کرو۔ کتنی بڑی نبی پاک دی گستاخی ہے۔ اللہ اکبر، میرے محترم بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دی اتباع ضروری ہے، میرے پیغمبر دا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل ہوئے جنی دیر تک ہو دے میرے نبی دا طریقہ نہیں ہوئے گا وہ عمل اللہ دی بارگاہ قبول نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر، او چاہے 11ویں ہوئے، او چاہے کل ساتے دا ختم ہوئے، او چاہے جشن عید میلاد النبی ہوئے، او چاہے جناب صلاۃ ہوئے، جتنے ایسے مسائل نے جنہاں دا قرآن و حدیث تو ثبوت کوئی نہیں ملدا تے اسی انہاں نو اجر سمجھ کے، باعث سعادت سمجھ کے، عبادت سمجھ کے کر دے پیا۔ اور نبی پاک محدثین نے لکھیا ہے جیڑا بندہ کوئی بدعت جاری کردا ہے، بدعت جاری کردا ہے اور آندا ہے نیکی ہے، اچھا کام ہے، ایدے چ حرج کوئی نہیں، لیکن شریعت نال اوندا تعلق نہیں تے نیکی سمجھ کے کردا ہے، او اے لوکاں نو تصور دیندا ہے معاذ اللہ اللہ دے نبی یہ گل بھول گئے سن تے میں چنگی گل لیاندی دین۔ تے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے وہ بندہ دنیا دا سب تو بڑا جھوٹا بندہ ہے جڑا کہے اللہ دے نبی نے رب دی وہی کچھ دس دیتی تے کچھ چھپا لئی۔ دین دیاں گلاں نہیں سانو صحیح طرح سمجھائیاں، او دا کی ایمان ہے نبی پاک تے۔ اللہ اکبر، اسی اپنیاں قیاس رائیاں شروع کر دینے، اوہ یہ گال تا ٹھیک ہے پر گال عقل چ بھی تا آنی چاہی دیئے۔ اوہ بھائی اپنی عقل دیاں گلاں نہ کریا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے کہ میری عقل ہے کہیں دیئے کہ نبی پاک نے کہا نا جرابہ تے مسح کر لو، حضور تو ثابت ہے، میری عقل ہے کہیں دیئے بھی مسح اتوں کرنا چاہیے دا پیر دے۔ کیوں؟ چونکہ اتے کٹا پہندہ ہے پر نبی پاک نے تھلوں مسح کیتا ہے پیر دے تھلے، سوری مسح اتے کیتا ہے۔ حضرت علی فرماندے نے میرا دل کرتا ہے تھلوں مسح کرنا چاہیے دا، کیوں بھی تھلے مٹی لگ جاندی ہے نا جتی دے ذریعے تے اتوں مسح کرنا ہے۔ میری عقل کہیں دی تھلوں مسح کریے پر نبی پاک دی حدیث کہیں دی بھی اتوں مسح کرنا ہے۔ صحابہ اپنیاں قیاس رائیاں تے نہیں سی جاندے، اپنیاں عقلاں نو نہیں سی ڈراندے، نبی پاک دی بات آگئی سمینا واتانا۔ صلح حدیبیہ دا موقع ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے دے ارادے نل جا رہے نے، رستے چ روک لیا گیا، کافر لڑائی نو تیار ہو گئے تے آقا نے فرمایا عمر جانا مکے والے ہیں کول تے انہوں جا کے کہ اسی لڑن دی غرض نال نہیں آئے، اسی بیت اللہ دی حاضری واسطے آئے ہیں، سانو اجازت دیتی جائے۔ تے حضرت عمر فرماندے اللہ دے نبی میری طبیعت تھوڑی گرم ہے، ہوتے کوئی گل ہوئی تے مینوں غصہ آ گیا نا، معاملہ بگڑ جانا ہے، تسی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گلاؤ، انہاں دی بڑی قرابت داری ہے مکے دے اندر تے دوسرا بندہ بھی ٹھنڈے مزاج دا ہے، معاملہ سلجھا
سمجھا لے گا. نبی پاک نے گل منی, حضرت عثمان نو گلایا. حضرات محترم باپ دے اندر مشرکین مکہ نے آ گئے جناب نبی پاک دے کول تے آ کے کہن لگے, انہاں سفیر گلایا, کہندے نے ساڈے نال تصفیہ کرو, بیٹھ کے معاہدہ کر لو. فرمایا چلو یار صلح دی گل ہے, کرو معاہدہ کی کرنا ہے. انہاں کہا پہلی گل اے وے ہن تسی واپس چلے جاؤ, آئندہ سال تسی آیا جے اسی تنوں اجازت دیاں گے عمرے دی. تے دوسری گل فرمایا اور کی شرط ہے؟ کہن لگے اج دے بعد شرط تواڈے نال طے کرنے آ, ساڈا بندہ کوئی تواڈے کول آ گیا تسی اونوں سانوں واپس لٹانا ہے, جے تواڈا کوئی بندہ ساڈے علاقے چ آ گیا اسی واپس نہیں لٹاواں گے. یہ گلاں طے ہو گئیاں تے نبی پاک فرماندے نے بالکل ٹھیک ہے, اسی تواڈے نال ایگری ہیں اس گل تے. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر, ذرا شجاع آدمی نے, ذرا جذبے والے بندے نے. تے حضرت عمر پریشان ہو گئے تے حضرت ابو بکر نو جا کے کہن لگے یار پتہ لگا ہی کیویں صلح ہوئی, کی ہویا؟ فرمایا انہاں دیاں ساریاں منیاں تے اپنی ایک بھی کوئی نہیں منوائی نبی پاک نے, میری گل سمجھ وچ نہیں پئی آندی. تے حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر تو نہ ایک گل کر, ہوا رسول اللہ, وہ اللہ دے رسول نے بہتر جان دے نے. تے میرے حضرت عمر چل دے نبی پاک کول آ گئے, کہن لگے اللہ دے نبی کیا اسی سچے نہیں ہاں؟ فرمایا عمر اسی سچے ہاں. فرمایا تسی اللہ دے رسول نہیں ہو؟ عمر میں اللہ دا سچا رسول ہاں. فرمایا اسی حق تے نہیں ہاں؟ بالکل اسی حق تے ہاں. فرمایا اسی لڑدے شہید ہوئے جائے جنت وچ نہیں جاواں گے؟ جی بالکل ضرور جاواں گے. فرمایا انہاں نوں مار دئیے جہنم وچ نہیں جان گے؟ بالکل جہنم وچ جان گے. حضرت عمر کہ اللہ دے نبی جی پھر اینی لف کے صلح کرن دی ضرورت ہی کیڑی ہے؟ اپاں ٹکرا جانے ہاں مشرکین مکہ نال, میرا دل نہیں مندا پیا, میری سوچ اور کہندی ہے اینا نہیں لفنا چاہیدا سانو. تے اللہ دے نبی فرماندے نے انت رسول اللہ عمر, میں اللہ دا رسول ہاں. اللہ اکبر, تو اپنیاں سوچاں نہ دوڑا. عمر گل سن, اے صلح میں اپنی مرضی نال نہیں کیتی, میں رب دے فیصلے دے مطابق کیتی ہے. تے حضرت عمر گل سن کے کمبن لگ گئے, پریشان ہو گئے. فرماندے نے ساری زندگی مینوں افسوس رہیا اس بات دا, میں اپنی قیاس رائی کیوں کیتی, میں اپنی سوچ دے گھوڑے کیوں دوڑائے, کیوں نہ سمجھیا کہ اللہ دے نبی فیصلہ غلط نہیں کر سکدے. اللہ دے نبی تے حق دی گل کرن گے, جو اللہ دا حکم تے حاضر ہوئے گا. اللہ اکبر. حضرات محترم کی پتہ لگیا میرے پیغمبر دی اتباع کرنی ہے, اللہ دے نبی دی پیروی کرنی ہے, اپنیاں سوچاں تے عقلاں دے گھوڑے نہیں دوڑا. ساڈی سمجھ وچ نہیں گل آندی, ساڈی جناب عقل وچ گل نہیں آندی. ایویں گلاں قبر وچ عذاب کیویں ہوئے گا پتہ نہیں لگدا, سمجھ نہیں آندی. اے منکرین حدیث دیاں گلاں نے. اللہ دے نبی نے فرما چھڈیا ہے, اللہ دی قسم ہے ساڈا ایمان ہے, اسی نہ معاملہ کچھ ویکھیے, اسی نہیں ویکھیا قبر دا عذاب, مگر ساڈا ایمان ہے کہ اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے اے حق اور پاک ہے. وہ کوڑے والا واقعہ مشہور ہے نا, یہودی نال سودا ہویا تے بعد وچ بدل گیا. نبی پاک نو کہن لگا گواہ پیش کرو. ایک صحابی گزر رہا سی, انہیں کہا میں گواہی دینا. تے اللہ دے نبی پوچھتے نے تو مینوں ویکھیا سی سودا کردیاں؟ نہیں اللہ دے نبی. فرمایا گواہی کیویں دتی؟ فرمایا سونے تے گل ہی چھوٹی جی, تسی کیا اللہ ایک کہ اسی مان لیا, اسی کیڑا اللہ نو ویکھیا؟ یہ تے گل ہی چھوٹی جئی ہے, اسی تواڈے کہن تے بڑیاں وڈیاں منیاں نے. تے اے اسی ساڈا ایمان ہے, ساڈا نبی جھوٹ نہیں بول سکدا. اللہ اکبر. لہذا میرے مسلمان بھائیو اتباع کملی والے دی کرنی ہے, طریقہ میرے نبی دا پر. من مرضیاں دین دے اندر نہیں چل دیاں, من مرضیاں جو مرضی بندہ کرن لگ جائے شتر بے معار ہو جائے, اے تے گل پھبدی جچدی نہیں ہے. نبی پاک دی حدیث آ جائے سمعنا واطعنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے کول ایک صحابی آیا, کہنے لگا جناب عمر جی ایک عورت اللہ دے گھر بیت اللہ دا عمرہ کرنے واسطے آئی, اجی انہیں طواف الوداع کرنا سی, جان دیوار دا طواف, انہوں حیض آ گیا. ہون عورت واپس آ جائے یا اوتھے انتظار کرے, حیض تو فارغ ہو کے طواف الوداع کر کے آئے. تے حضرت عمر دی اللہ اکبر حضرات محترم علم اندر مسئلہ نہیں سی, آپ فرمان لگے رک جائے, اوتھے جناب حیض تو فارغ ہو کے طواف الوداع کر کے آئے, ایویں نہ آئے. تے وہ بندہ کہنے لگا حضرت عمر جی اللہ دے نبی دا فرمان تے ہو رہے. فرمایا کی فرمان ہے؟
اللہ دے نبی دا فرمان ہے اگر طواف الوداع رہ جائے عورت نو حیض آ جائے تو کوئی گل نہیں واپس آ جائے اللہ قبول کرے گا تے تسی اور گل پہ کر دیو تے حضرت عمر فرماندے نے صحابہ لے کے آؤ میرے کول کوڑا اس بندے نو لمحہ پا لونا انہوں سزا دینی ہے کہندا جی عجیب گل ہے میں تانوں حدیث سنائیے تسی اپنے قول دی وجہ کر کے مینوں کوڑے مارنا چاہندے ہو حدیث دے مقابلے تے میرے عمر فرماندے نا حدیث سنان دی وجہ کر کے تینوں کوڑے نہیں مارن لگا اس وجہ تو مارن لگا وا جدوں تیرے کول نبی پاک دا فرمان موجود ہے تو عمر دے دروازے تے لین کی آیا ہے جدوں اللہ دے نبی دی حدیث تیرے کول ہے تے تو میرے کول کی لینا ہے کوڑے مارو انہوں پھاڑ کے انہوں سزا دیو اس بات دی اتنا صحابہ اکرام نبی پاک دے فرمان اور حدیث دا حیا کر دے ساڑھے طویلاں پیش ہونا کام تو نیکی دا ہی ہے جی دل چنگا ہونا چاہیے نیت چنگی ہونی چاہیے کام نیکی دا کر ایمانداری نال دسو آج جمعے دیاں 2 رکعتاں سی پڑھنیاں نے کیوں پڑھنیاں نے بھی اللہ دے نبی نے 2 پڑھیاں تے نیکی دا کام نہیں بھی آپ آج 4 ہی پڑھ لیے دے دے ہو اجازت تسی مینوں میں آج تانوں 4 رکھتا نہ پڑھاواں جمعے دیاں اور فرض جے سجدے قیام قرآن کتنی بڑی نیکی ہے ساڑھا سادہ تو سادہ بندہ اٹھ کے کہے گا نہیں مولوی جی میں پھول کے بہ جاواں تسی سارے کہنا سبحان اللہ اٹھ مولوی صاحب 2 پڑھنیاں نے تو جناب بیٹھ جا 2 پڑھنیاں نے تو 4 پڑھائی جانا ہے ہر بندہ میرے گال پہن نو آئے گا کیوں اللہ دے نبی نے 2 پڑھیاں نے میری کی حیثیت ہے میں 4 پڑھا دین ہوئی ہے شریعت ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے رب نے اتار چھڑی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میرے پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے کیونکہ دین میرے نبی دے سینے تے اللہ نے مکمل کر چھڑیا ہے کوئی چیز میرے نبی نے چھپائی نہیں کوئی اللہ اکبر حضرات محترم چھڑی نہیں ہر بات اللہ تعالیٰ دی امت تک پہنچا چھڑیے اور سانو کسے نوے دین دی ضرورت ہی نہیں ہے کسے اور مفتی تے محدث دی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ اکبر قرآن ہے ساڑھے کول حدیث مصطفیٰ ہے ساڑھے کول لہذا ویر جی سمجھو اس بات نو نیکی اللہ دی بارگاہ چو قبول ہے جڑی سنت دے مطابق ہوئے گی حدیث صحیح بخاری اندر ہے 3 بندے نبی پاک علیہ السلام دے گھر آئے ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پوچھیا امی جی دسو نا اللہ دے نبی رب دی کنی ایک عبادت کر دینے ماں جی فرماندیاں نے ادھی رات قیام کر دینے لمبے لمبے سجدے کر دے پیران تے ورم بن جان دینے تے آپ سے سوچی پہ کے صحابہ کہن لگے یار اللہ دے نبی دی تے غلطی کوئی نہیں گناہ کوئی نہیں تے اتنی رب دی عبادت کر دینے تے سانو اور بھی زیادہ کرنی چاہی دیئے میں قربان جاما صحابہ تے کھڑے گلن کرن لگے ایک صحابی کہندے آج تو بعد میں تینجی عبادت گزار بڑھاں گا کہ ساری سری رات قیام ہی کریا کرانگا آرام نہیں کریا کرانگا دوسرا بندہ کہنے لگا میں ساری زندگی روزے ہی رکھی جانے نے کدی ناگا نہیں کرنا تیسرا کہندہ میں کدی شادی نہیں کرانگا کہ بچیاں تے بیوی دی وجہ تو ٹائم ضائع نہ ہوئے میں عبادت چی وقت گزارانگا یار ہے بھی صحابہ نے عقیدہ بھی توحید ہے دل اندر بھی اخلاص ہے رزق حلال بھی کھان والے نے نبی پاک دے یار بھی نے نیت کڈی سنیے ارادہ کڈا اچھا ہے فکر کڈی پیاری ہے کہ ساڑھے گناہ نے نبی پاک دا گناہ نہیں تے ایڈی عبادت کر دے سانو بہتی کرنی چاہی دیئے میرے پیغمبر نو پتہ لگیا آپ نے بلا لیا صحابہ نو فرمایا یارو تسی ایک اللہ کیتیاں جی اللہ دے نبی کیتیاں فرمایا کیوں کیتیاں جے میرے تو اگے ودنا چاہندے ہو صحابہ کال سن لو نا میں رات نو قیام بھی کرنا وا میں آرام بھی کرنا وا میں نکاح بھی کیتے نے میریاں بیویاں بھی نے میں انہاں دے حقوق بھی ادا کرنا وا صحابہ میرا اللہ اکبر روزے رکھنا ویاں افطار بھی کرنا وا بات دینہ چ نہیں بھی رکھدا میرے پیغمبر جمعہ رات تے سوموار دا روزہ رکھیا کر دے نبی پاک علیہ السلام ہر مہینے دی 13 14 15 دا روزہ رکھیا کر دے میرے پیغمبر حضرات محترم رمضان دے روزے رکھیا کر دے میرے پیغمبر 9 ذوالحج دا روزہ رکھیا کر دے نبی پاک علیہ السلام نفلی روزے رکھیا کر دے سن مگر اللہ اکبر پورا سال نہیں سی رکھیا کر دے میرے پیغمبر فرمان دے نے صحابہ اے میری سنت ہے تے جن نے میری سنت تو منہ موڑیا
فلیس منی او میرے وچوں ہی نہیں او ساڈے وچوں ہی نہیں جن نے میرا طریقہ چھڈیا حالہ صحابہ دی نیت چنگ اسی آنے نا کام تا نیکی دا ہی ہے اے صحابہ دا ارادہ نیکی دا ہے کہ نہیں ہے صحابہ نو اللہ دے نبی فرما رہے ہیں نہیں میرا طریقہ اپنانا جے میری سنت اپناؤ گے تو ٹھیک ہے وگرنہ تسی میرے وچوں ہی نہیں یعنی میری آل نال میری امت نال تو تعلق نہیں اندازہ کرو تسی اس اسی طویلہ پیش کرنے نیکی دا کام میں جی بازار سجائے جان گے اور جلوس نکالے جان گے معذرت نال کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتا درد دل ہے میرے مسلمان بھائیو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں جاؤ کسے فقہ دی کتاب دے وچوں ایک سطر وکھاؤ کہ جشن عید میلاد النبی کسے محدث کسے ائمہ دین نے منایا پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو بخا دے بلکہ اگر تسی ائمہ نو پڑھو تے نبی پاک دی ولادت دے دن دا تعین نہیں ہوندا 12 ربیع الاول نو نبی پاک دی وفات ہے تے تسی ٹھول بجانے شروع کر لیندے ہو صحابہ روز ہے رہسن مدینہ طیبہ اندر دکھاؤ کتے عام زیادہ تر محدثین نے 9 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نگارہ نے لکھی ولادت اور جناب مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنے فتاوہ رضویہ جلد 26 اچھ لکھے آجے کہ میرے نزدیک نبی پاک دی ولادت 8 ربیع الاول ہوئی اور وفات عصر تو بعد 12 ربیع الاول پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غنیت الطالبین اچھ لکھ دینے نبی پاک دی ولادت باسعادت 10 محرم الحرام نو 10 محرم نو بھی جلوس کڑیا کرو 8 ربیع الاول نو بھی کڑو اپنے آدھی نہیں مندے اور نہیں میرے بھائیو نبی پاک نو پوچھیا کہ اللہ دے نبی تسی جمعرات تے سوموار دا روزہ کیوں رکھ دے فرمایا تاں رکھنا سوموار نو میں پیدا ہویا سی اللہ دا شکر ادا کرنا اللہ دے نبی تو اس نے روزہ رکھ دے سی اسی عید منانے عید والے دن روزہ ہوندہ ہے عید والے دن شیطان دا روزہ ہوندہ ہے تے نبی پاک روزہ رکھ دے سن عید دا دن منا کے کی ثابت کرنا چاہ رہے میرے مسلمان بھائیو درد دلے سنت نال پیار اللہ اکبر محبت سنت دے نال کریا کرو آپ پڑھے لے کتاب تو سنت دی آپ پڑھے لے کتاب تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی میرا پیر امام دا انو خاص خیال غلام دا انو خاص خیال غلام دا دو جگ وچ دھومے او دی رحمت دی دو جگ وچ دھوم او دی رحمت دی انو ڈگری مل سی جنت دی انو ڈگری مل سی جنت دی جنو سنت دے نل پیارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی کیا بات ہے اس دی عظمت دی کیا بات ہے اس دی عظمت دی انو ڈگری مل سی جنت دی انو ڈگری مل سی جنت دی چو چھڑ خارس مروا جانو آکر لپیار صحابانو آکر لپیار صحابانو آکر لپیار صحابانو دو آکر لپیار صحابانو آکر لپیار صحابانو تینو ڈگری مل سی جنت دی تینو ڈگری مل سی جنت دی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم سونے نبی پاک دی ذات بھی آخری ہے سونے نبی دی بات بھی آخری ہے سونے نبی نے فرمایا نا میری امت دے لوگوں میری قبر نو عبادت گاہ نہ بڑھایا جی کیا ہے کہ نہیں فرمایا اللہ یہود و نصارہ تے لعنت کرے
جنہ انبیاء دیاں قبراں نو مسجداں بنایا عبادت گاہ بنایا میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنایا تے تسی ایمانداری نال دسو 12 ربیع الاول نو تواڈے چوکاں وچ نبی پاک دا روضہ بنایا جاندا ہے کہ نہیں بنایا جاندا او دے طواف کیتے جاندے نے کہ نہیں کیتے جاندے پوچھ کے ویکھو بنان والے نو نیکی دی نیت نال عبادت دی نیت نال بنایا تے میرے پیغمبر تے لعنت بھیجی انہاں تے جنہاں نبیاں دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنایا تو منیا ہی نہیں نبی پاک نو آخری اور آپ دی بات نو آخری اتنی دیر تک کدی تو ایمان والا تے ختم نبوت دا پہرے دار نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک تو نبی پاک دی ذات اور بات نو آخری نہ مان لے اللہ دے نبی دا فیصلہ ہے پورا سال نماز ایک نہیں پڑھنی 4 چنڈیاں لا لیاں 4 جناب محفلیں سجا لیاں تے ہم جنتی ہیں اللہ دے نبی دا کہنا ایک نہیں مننا میں آخے صدقے تے قربان جانیاں عمل والی گل کیتی تے میں ملتان جانیاں ایک آدھی محبت ہے بھئی ابا جی مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے انہوں نے کہا پانی پھڑا پانی نہیں ہو دیتا جاندا اللہ دے نبی دنیا تو جا رہے نے فرمانے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم نماز پڑھے آجے اپنے خادمہ نال نیکی کرے آجے میرے پیغمبر فرماندے میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنایا آجے منیا نبی پاک دی بات نو میرے نبی نے فرمایا دین وچ نویاں چیزاں نہ ایجاد کرے آجے منیا نبی پاک دی بات نو پر یاد رکھو نیکی بڑی ہو یا چھوٹی ہوئے بھائیو اونی دیر تک اللہ دی بارگاہ قبول نہیں جنی دیر تک او دیتے مدینے آنے دی مور نہ لگی ہوئے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین